بسم اللہ۔ اموال ربویہ کے اندر اب علت کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ خُضَّاقُ الْمَالِكِيَّةِ، جس پر مال کی خزاق یعنی ماہرین ذہین لوگ استقرہ برقرار ہیں، یعنی جو ان کا موقف ہے، ان سبب منع التفاضل، تفاضل کی ممانعت کی وجہ، اما فی الاربعۃ، چار چیزوں میں، ایک صنف میں، وہ کیا ہے؟ من المدخر المقتات، جس کو ذخیرہ کیا جا سکے، اور وہ کیا ہو؟ المقتات، قوت ہو۔ یعنی دو صفتیں ہیں، ایک ان میں ادخار ہے، یعنی جو قدرتی طور پر ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہے نا آج کل مصنوعی طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا ہے، وہ نہیں، قدرتی طور پر، فطری طور پر جو چیز قابل ذخیرہ ہے۔ اور دوسرا المقتات، جو خوراک کا کام دے۔ خود کہتے ہیں کہ جو بنیادی خوراکیں ہیں، جیسے کہ یہ گندم ہو گیا، چاول ہو گیا، چنا ہو گیا، باجرہ ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ قوت کے اندر آتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو دو صفتیں ہیں، کیا؟ ادخار اور قوت۔ وقد قیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، الصنف الواحد، ایک صنف، ایسی صنف المدخر جس سے ذخیرہ کیا جا سکے اگرچہ وہ قوت نہ بھی ہو۔ دوسرا قول ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ادخار، بس وہ کیا کہتے ہیں؟ ادخار۔ معروف بھی پہلا قول ہے کہ ادخار ہو اور کیا ہو؟ قوت ہو۔ ومن شرط الادخار، اور ادخار کی شرط ان کے ہاں کیا ہے کہ وہ سال کے بیشتر حصہ میں ہو، یعنی وہ کم از کم سال کا اکثر حصہ اگر اس کو رکھا جائے تو وہ خراب نہ ہو۔ یہ نہیں کہ پورا سال رکھا جائے، سال کا بیشتر حصہ۔ ہاں اگر اس طرح کی چیز ہے جو 2 مہینے 4 مہینے کے اندر خراب ہو سکتی ہے تو وہ مدخر نہیں ہے۔ یعنی ادخار کے اندر کیا ہے، جو کم از کم 7-8 مہینے، کم از کم 7-8 مہینے تک قدرتی طور پر پڑی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ یہی ہو گیا نا، چاول بھی نہیں خراب ہوتا، چنے نہیں خراب ہوتے، دالیں نہیں خراب ہوتی، سمجھے کہ گندم ہے، یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ٹماٹر ہو گیا، پیاز ہو گیا، یہ جو سبزیات ہو گئی، یہ مدخر نہیں ہے، ان کو رکھو تو تھوڑے عرصے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ بعض مال کے اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ ربا مدخر صنف میں آ جائے گا اگرچہ ادخار نادر بھی ہو، کم بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں تھوڑا عرصہ بھی ذخیرہ ہو سکتی ہے تو وہ بھی اموال ربویہ میں ہے۔ تو بہرحال بعض کا قول ہے، معروف یہی ہے کہ کم از کم سال کا بیشتر حصہ ادخار ہو سکے۔ یہ تو 4 چیزوں میں، تو خلاصہ کیا نکلا؟ 4 چیزوں میں مال کیا کہ علت کیا ہے؟ قوت اور مدخر۔ اور ان کا علت تفاضل کی ممانعت میں، سونا اور چاندی میں، ایک صنف کے اندر نیز ما کونہما رؤوسا للاسمان، باوجود کیا ہے کہ باوجود ہونے ان دونوں کے کہ یہ اصل اسمان ہے، رؤوسا للاسمان، یعنی یہ سمن کی بنیاد ہے۔ سمن کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، یعنی یہ اصلاً کرنسی یہ ہے، فطرتاً کرنسی یہ ہے۔ وقیما للمتلفات، اور متلفات کی قیمت بھی یہ بنتی ہے، کوئی کسی کا نقصان کر دے تو اس کا مداوع کیا ہوتا ہے؟ اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور قیمت انہی صورتوں میں درہم یا دینار کی شکل میں، سونا چاندی، اصل تو یہی سامان ہے۔ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ، اور یہ جو علت ہے نا یہ جانی جاتی ہے ان کے ہاں، مالکیہ کے ہاں، علت قاصرہ کے ساتھ۔ اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ علت قاصرہ۔ قاصرہ کا مطلب یعنی محدود۔ کیوں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں نا، اب جیسے وہی مثال آتی ہے کہ جو ہے نا
وہ پتیسے والی 3 ڈبے تو پتیسا، جتی تو پتیسا. اب جتی بھی سمن بن رہی ہے، آپ کو پتیسا مل رہا ہے. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ گندم دے کے بھی آپ کو پتیسا مل رہا ہے تو گندم سمن ہے، جتی سمن ہے نہیں. اصل سمن کیا ہے؟ سونا چاندی. اصل سمن کیا ہے؟ سونا چاندی. بات سمجھ. تو باقی چیزوں کا ویسے تبادلہ ہو جاتا ہے معاشرے میں، لیکن ان کی اصل وضع فطرتاً وہ سمن کے لیے نہیں ہے، لیکن معاشرے نے خود بنا لی ہے. ہاں ہاں، کرنسی وہی ہے، کرنسی سونا چاندی ایک کو ہی ہے، اور کاغذات کی حیثیت ہے. اچھا، وہاں سے علت تو یہی علت جانی جاتی ہے ان کے یہاں علت قاصرہ کے ساتھ، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہے موجود ان کے ہاں. یعنی یہ جو حیثیت ہے نا کہ متلفات کی قیمت کا بڑھنا، رؤوساً للاسمان، یہ والی بات سونا چاندی کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اب کوئی گاڑی ٹھوک دے کسی چیز کے اندر، سمجھ رہی کہ نہیں، تو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ اتنے سوٹ اب دو، اتنے جوتے جوڑے کے دو. کیا مانگتے ہیں؟ اتنے پیسے دے ہوں، نقصان ان پورا کر. کہ جوتوں کی شکل میں نقصان پورا کیا جاتا ہے. تو اور جوتیاں مارلی جان دیا خدمت واسطے، سمجھ رہی کہ نہیں، لیکن وہ نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا. ازالہ نقصان ذہب فضا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْعِ النَّسَا، نسا کی ممانعت کی وجہ مالکیہ کے ہاں 4 جن کے اوپر صراحت کی گئی ہے، وہ طعم اور ادخار ہے. وہ کیا ہے؟ طعم اور ادخار. دون اتفاق صنف، صنف کا ایک ہونا نہیں ہے. صنف کیا مطلب؟ صنف یعنی صنف ایک ہو یا صنف ایک نہ ہو، لیکن اگر ادھار والا معاملہ آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر یہ طعم اور ادخار کو دیکھتے ہیں. اسی لیے اذا اختلفت اصنافها، جب اشراف مختلف ہو جائے جیسے گندم کھجور کے ساتھ، تو جاز عندهم التفاضل، تو مالکیہ کے ہاں، بلکہ سب کے ہاں تفاضل جائز ہے. دون النسیۃ، نسیہ جائز نہیں ہے. اسی لیے جائز ہے تفاضل ان کے ہاں فی المطعومات، ان مطعومات میں، التی لیست مدخرہ، جو مدخر نہیں ہے، ذخیرہ نہیں ہو سکتے. یعنی آنی فی الصنف الواحد منہا، مطلب ایک صنف کے اندر، یعنی ہے تو مطعوم لیکن ان میں ادخار کی صفت نہیں ہے، تو تفاضل ٹھیک ہے ایک ہی صنف میں. مثلا تازہ فروٹ ہے، پھل ہے. اب کہتے ہیں سیب کا، سیب کے ایک سیب کا 2 سیب کے ساتھ مالکیہ کہتے ہیں جو ہے نا، اب چاہے جن سے ایک ہے لیکن مطعوم ہے، مدخر نہیں ہے، تو لہذا تفاضل ٹھیک ہے. لہذا کیا ہے؟ تفاضل ٹھیک ہے. بات سمجھ نہیں کہ، لیکن لا يجوز النسا، نسا اس میں جائز نہیں ہوگا، ادھار نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو ہے نا یہ تفاضل ان میں ہو سکتا ہے. ہاں ہاں ہاں، ان کے اندر ہاں جو جن میں طعم ہے ادخار نہیں ہے، یعنی مطعوم ہے ادخار نہیں ہے، تو ان کا آپس کے اندر اگر آپ تفاضل تبادلہ کرتے تو تفاضل ٹھیک ہے لیکن نسا ٹھیک نہیں. ہاں اسی سے مال کیا کہ ہاں 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 ہاں. اصل میں وہ علت انہوں نے وہ 2 چیزیں بتائی ہوئی ہے نا، تو یہاں چونکہ ایک چیز مفقود ہے تو لیکن نسا ٹھیک نہیں کہتے. اما جواز التفاضل، تفاضل کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہ مدخر نہیں ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادخار شرط ہے فی تحریم التفاضل، تفاضل کی حرمت میں، فی الصنف الواحد، ایک صنف میں. ایک صنف کا اسی صنف کے ساتھ اگر تبادلہ ہے تو پھر تفاضل ٹھیک نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مدخر ہو. واما منع النسا، نسا ممنوع کیوں ہے؟ فلکون یا مطعومتا مدخرتا، کیونکہ وہ مطعوم بھی ہے مدخر بھی ہے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ طعم باطلاق، علی الاطلاق یہ علت ہے
نسا کی مبانات کے لیے فی المطعومات مطعومات میں. اچھا یہ تو تھا مالکیہ کا موقف. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو مالکیہ کے موقف کا یعنی آپ خلاصہ نکالے تو سادہ لفظوں میں خلاصہ یہی ہے کہ جو اصناف اربعہ ہیں، اصناف اربعہ، ان میں تفاضل کی ممانعت کی علت، تفاضل کی ممانعت کی علت کہ تفاضل کب ممنوع ہوگا؟ جب دو شرطیں پائی جائیں، ادخار اور قوت، ادخار اور قوت. اور نسا ممنوع کب ہوگا؟ علت منع نسا مالکیہ کے ہاں تو وہ ہے طعم اور ادخار. البتہ جو باقی دو چیزیں ہیں سونا چاندی، ان کے اندر وہ علت ثمنیت ہے. سادہ لفظوں میں وہ علت کیا ہے؟ ثمنیت ہے. یہ ادخار تو اس میں جب نسا کے اندر، یہ صرف مال کے یہ نا ان میں فرق کرتے ہیں، سمجھ لیکن تفاضل میں علت اور ہے، نسا میں علت اور ہے. تفاضل میں کیا ہے؟ قوت اور ادخار، اور نسا کے اندر طعم اور ادخار. طعم وسیع ہے. ہاں طعم کے اندر آپ کو پتا ہے یہ پھل وغیرہ یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ، دوسرا نقطہ نظر شوافع کا، فَعِلَّةُ مَنْعِ التَّفَاضُلِ، تفاضل کی ممانعت کی علت ان کے ہاں ان چار چیزوں میں کیا ہے؟ طعم بس. ما اتفاق صنف الواحد، جبکہ صنف بھی کیا ہو؟ ایک ہو. تو اگر ایک ہی صنف کا آپس کے اندر تبادلہ ہے تو تفاضل ٹھیک نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اصناف مطعوم ہونی چاہیے. وہ اصناف کیا ہونی چاہیے؟ مطعوم. اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے. صاحب کتاب امام احمد کا موقف ذکر نہیں کیا لیکن امام احمد کا نقطہ نظر بھی یہی ہے. وَأَمَّا عِلَّةُ النَّسَا، ادھار کی جو علت ہے، فَالطُّعْمُ، وہ طعم ہے، دون اعتبار، اس میں صرف کا اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتے جو مطعومات ہیں اس کے اندر ادھار ٹھیک نہیں ہے، صرف ایک ہو یا صرف ایک نہ ہو. مثل قول مالک. یہ بات ختم. تو شوافع کا موقف بالکل واضح ہے کیا کہ اصناف اربعہ کے اندر علت کیا ہے؟ مطعوم. سمجھ رہی نا؟ اچھا ہاں یہ خلاصہ. اچھا احمد کا بھی یہی ہے، یعنی جب صنف ایک ہے، ایک ہی جنس کا اسی جنس کے ساتھ تبادلہ. تیسرا نقطہ نظر احناف کا، تو انہوں نے وہ جو ہے نا سونا چاندی قریب بتایا ہے، آگے آ رہا ہے کہ سونا چاندی میں احناف کے ساتھ ہے، وزن علت بناتے ہیں شوافع. اچھا وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، احناف تو تفاضل کی ممانعت کی علت ان کے فی ستۃ واحدہ، ستہ میں واحدہ ایک ہی ہے. وہ یہ 4 اور 2 والا نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں 6 کو ایک ہی گروپ بناتے ہیں، 6 کا ایک ہی گروپ. اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی علت 6 میں ایک ہے. وہ کیا ہے؟ هو الکیل او الوزن، هو الکیل او الوزن، یعنی مکیلات مع اتفاق صنف، جب صنف ایک ہے، یعنی مکیلات ہو یا موزونات ہو، تو صنف واحد کے اندر اگر تبادلہ ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ تفاضل ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھیں کیا؟ ہاں ہاں اس میں تفاضل ممنوع ہے نا، منع التفاضل، تو تفاضل ممنوع ہے پہلے کا ہے.
اچھا جی، تو احناف کیا کہتے ہیں، مکیل یا کیا، موزون؟ اصل میں وہ جو چار چیزیں ہیں ان کے اندر علت انہوں نے مکیل کی نکالی ہے، سونا چاندی کے اندر علت وزن کی نکالی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں مکیل ہو یا کیا ہو، موزون ہو۔ اور نسا کی علت اس میں کیا ہے، صنف کا بدلنا، جب صنف بدل جائے تو پھر اس میں ادھار ٹھیک نہیں ہے، تفاضل ٹھیک ہوگا، سوائے پتل اور سونے کے، سوائے پتل اور سونے کے، نحاس۔ کیوں؟ اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ ان کے اندر جو نسا ہے وہ کیا ہے، جائز ہے، ان کے اندر نسا جائز ہے۔ کیوں نسا جائز ہے؟ کیونکہ وہ پتل اور سونے کو صنف واحد سمجھا جاتا ہے، اس میں نسا کو جواز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پتل اور سونے کو وہ صنف واحد سمجھتے ہیں۔ اب یہ تین نقطہ نظر ہو گئے۔ اب اس میں ابن رشد رحمہ اللہ بتاتا ہے کہ کہاں اتفاق ہے کہاں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں موافقت کی ہے شافعی نے مالک کی، شافعی مالک ایک ہے، کس میں؟ فی علت منع التفاضل والنسع فی الذهب والفضة، سونا چاندی میں تفاضل اور نسع کی ممانعت کی علت میں، کہ سونا چاندی کے اندر تفاضل ممنوع یا نسع ممنوع، اس کی علت ایک ہی ہے دونوں کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ ثمنیت۔ آنی میرا مطلب یہ ہے ان کونہما، کہ یہ دونوں قیمتوں کے لیے بنیاد ہیں اور متلفات کی قیمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہوا عندہم، اور یہی علت ہے، یہی ان کے ہاں علت ہے ادھار کی ممانعت میں، اذا اختلف الصنف، جب صنف بدل جائے، یعنی سونے کی چاندی کے ساتھ